हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो और मसीह में इस पाक बुलावे के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसमें वो हमें हर रोज़ स्ट्रेंथन यानी एम्पावर कर रहा है, हमें ज़ोर आवर कर रहा है। आजकल हम ज़बूरों की किताब के ऊपर गौर कर रहे हैं और इन ज़बूरों को जब हम मुतालिया कर रहे हैं तो इससे प्लीज़ आप जो सबक अक्स करेंगे वो ये है कि हम इन साम्स को, इन ज़बूरों को अपने इंडिविजुअल हालात के ऊपर आज के हिसाब से अप्लाई करते हुए इससे बरकत पाएंगे। क्योंकि ये जो ज़बूर रुल कुदस की तहरीक से खुदा ने दाऊद से लिखवाए हैं और दीगर लिखारियों से रुल कुदस के वसीले ये ज़बूर लिखवाए हैं, उसका पीछे मकसद एक ही है, वेरी सिंपल, कि आपको अपनी सिचुएशंस के मुताबिक इन ज़बूरों को लेना है और आपने इनमें से बरकत पानी है। जैसा कि आजकल दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस चल रही है, जैसे हम यूरोप में रह रहे हैं तो यूरोप में एक सवाल हमेशा से खड़ा होता है जब भी आप किसी फॉरेनर से बात करते हैं, लाइक आप गोरों से बात करते हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं कि अगर कोई खुदा है तो वो मुदाखलत क्यों नहीं करता। अगर कोई खुदा है तो ये जो जंगें लगी हैं, जो बच्चे मर रहे हैं, जो बड़े मर रहे हैं, जो कौमों को ऊपर कौमें चढ़ाई कर रही हैं, तो ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, पीस क्यों नहीं आ रहा दुनिया में, इत्मीनान क्यों नहीं आ रहा। तो पीछे जब वो इसके ऊपर सवाल जवाब करते हैं तो फिर उनको कोई जवाब नहीं मिलता। जब उनको कोई जवाब नहीं मिलता तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ईमान से फिर जाते हैं और कहते हैं कि कोई ऐसी कोई बड़ी शख्सियत या कोई ऐसा खुदा नहीं है जो कि इन मामलात में मुदाखलत करके इन सारे मामलात को हैंडल कर सके। तो फिर वो खुदावन का इनकार कर देते हैं, खुदावन से पीछे हट जाते हैं, ईमान से फिर जाते हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद जब हम ज़बूर 9 और ज़बूर 10 पढ़ते हैं तो स्कॉलर्स लिखते हैं कि ये जो ज़बूर 9 और 10 है ये दरअसल एक ही ज़बूर का तसलसल है। और ज़बूर 9 और 10 में दरअसल मुसीबत और परेशानी और दुख की घड़ी में हमें किस तरह से सब्र और तहम्मुल के साथ डील करना है और किस तरह से हमने उस पर गालिब आना है। तो ये दोनों ही चीज़ें इसके अंदर नज़र आएंगी। इन दोनों का टाइटल भी बड़ा खूबसूरत है। देखिए, ज़बूर 9 का जो टाइटल है वो ये है कि अदल और इंसाफ के लिए खुदा की शुक्रगुजारी, और दूसरा है अदल और इंसाफ के लिए दुआ। तो दो मुख्तलिफ कंट्रास्ट हैं, एक शुक्रगुजारी है और एक दुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 10वें में तकलीफ़ों का जिक्र किया जाएगा, नामे में भी थोड़ा बहुत जिक्र किया जाएगा, लेकिन नामे में एक शुक्रगुजारी, एक ओवरकम आने के लिए हमें जो गलबे वाली ज़िंदगी बसर करनी है उसका हमें निचोड़ मिलता है। जी, बाइबल मुकद्दस में जब हम ज़बूर पढ़ते हैं 9 और उसकी 13 आयत में आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर, तू जो मौत के फाटकों से मुझे उठाता है, मेरे उस दुख को देख जो मेरे नफरत करने वालों की तरफ से है, जो मेरे नफरत करने वालों की तरफ से है। अब आ जाइए, ये वो तकलीफ़ें हैं, वो नफरत करने वाले हैं जो इस दुनिया में हमारे खिलाफ सर उठाते हैं। फिर ज़बूर 10 की पहली आयत से तीसरी आयत तक लिखा है, ऐ खुदावन तू क्यों दूर खड़ा रहता है। ये कंप्लेन है, ऐ खुदावन तू क्यों दूर खड़ा रहता है, मुसीबत के वक्त तू क्यों छुप जाता है। शरीर के गुरूर के सबब से गरीब का तंदी से पीछा किया जाता है, जो मंसूबे उन्होंने बांधे हैं वो उन ही में गिरफ्तार हो जाए। तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है और लालची खुदाउन को तरक करता बल्कि उसकी अहानत करता है। फिर छठी आयत में लिखा हुआ, वो अपने दिल में कहता है, मैं जुम्बश नहीं खाने का, मुझे कुछ नहीं होने का, पुष्ट दर पुष्ट मुझ पर कभी मुसीबत ना आएगी। फिर हम आयत नंबर 11 देखते हैं। ये लिखा है, वो अपने दिल में कहता है, खुदा भूल गया, वो अपना मुंह छुपाता है, वो हरगिज नहीं देखेगा। फिर हम आयत नंबर 13 को देखते हैं।
شریر کس لیے خدا کی اہانت کرتا ہے؟ وہ اپنے دل میں کہتا ہے تو باز پرس نہ کرے گا۔ اب آئیے اسی کی 10ویں کی 4 آیت دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے وہ باز پرس نہیں کرے گا۔ اس کا خیال سراسر یہی ہے، کس کا؟ شریر کا، کہ کوئی خدا نہیں۔ تو جب یہ ساری سچویشنز میں سے ابلیس دیکھیں ان کے حالات اور چیزیں گزرتے ہیں انسانوں کے، تو ابلیس ان کے دلوں میں ایسے وسوسے پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھو بھائی، اگر خدا ہوتا تو پھر یہاں پر تمہاری مدد کے لیے نہ آتا، تمہیں ان معاملات سے الگ نہ کرتا۔ لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بجائے دنیا داری کے اوپر ان کے معاملات پر نظر کریں، ہمیں اپنے ساتھ کے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے، خدا کے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے۔ اور جب ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے تو پھر ہم اپنے معاملات پر بھی غالب آ سکتے ہیں۔ اور یہ ہمیں زبور 9 کی 1 اور 2 آیت میں داؤد کے اس خوبصورت طریقہ کار سے جو وہ زندگی میں اپناتے ہوئے کرتا ہے، ہمیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ کہتا ہے میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، کیونکہ میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ میں تجھ میں خوشی مناؤں گا، میں تجھ میں خوشی مناؤں گا۔ اس کی خوشی اس میں ہے، اور مسرور ہوں گا، میں تجھ میں مسرور ہوں گا۔ واہ اے حق تعالیٰ، میں تیری ستائش کروں گا، میری خوشی تجھ میں ہوگی، میں تجھ میں مسرور ہوں گا، میری شادمانی کا سارا سامان تجھ میں ہے۔ اور یہ داؤد کا مزمور ہے نا، اس کے اوپر جو ٹائٹل لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میر مغنی کے لیے موت لبین کے سر پر داؤد کا مزمور۔ اسکالر لکھتے ہیں کہ یہ جو داؤد کا زبور ہے، 9واں اور 10واں ہے، یہ اس وقت کی سٹوری بھی ہے جب داؤد گولیت کے ساتھ لڑا تھا، جب وہ جاتی جولیت کے ساتھ جو ہے وہ فائٹ کرتا ہے۔ اور جاتی جولیت کے ساتھ جب فائٹ ہوتی ہے تو آپ بھی جانتے ہیں کہ 40 دن تک فوجیں جو ہیں وہ برابر جاتی تھی، آمنے سامنے ہوتی تھی، اور جو ان کے سامنے گولیت تھا یا جاتی جولیت تھا وہ ان پر جاتی جولیت پر غالب نہیں آ پا رہے تھے، اور ہر روز وہ اس کے سامنے جاتے تھے لیکن اس پر غالب نہیں آتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ جو داؤد کا طریقہ کار ہے نا، وہ اسرائیل فوج یا اسرائیل کے سربراہوں کا نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے دشمن کو دیکھ کر ڈر رہے تھے، خائف ہو رہے تھے، اور ان کے اندر ایک موت کا ڈر تھا کہ اگر ہم اس کا سامنا کریں گے تو ہم ہار جائیں گے۔ اور یہی انسان کی شکست ہے، جو لوگ شکر گزاری میں نہیں رہتے، جو لوگ خداوند میں مسرور نہیں رہتے، جو لوگ خداوند میں خوشی نہیں مناتے، جو اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اپنے دشمن اور حالات اور واقعات کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ لیکن زبور 9 اور 10 ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ اگر ہم نے واقعی ابلیس اور اس کے ان حالات، پیدا کیے ہوئے حالات اور ان چیزوں پر غالب آنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں شکر گزاری میں رہنا ہے، ہمیں خوشی میں رہنا ہے، ہمیں خداوند میں مسرور رہنا ہے، اور تبھی ہم ان چیزوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جاتی جولیت کے سامنے داؤد محض 13 سال سے 17 سال کے درمیان کا ایک لڑکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہ نہ آرمی کا کوئی مطلب بھرتی کیا ہوا بندہ ہے، اور نہ ان فوجوں کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا ہے۔ وہ تو اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے کر گیا تھا، اور وہاں پر جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو پوری کی پوری اسرائیلی فوج کو للکارتا ہے اور وہ ان پر غالب نہیں آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ یہ ہے ایک شخص، اور یہ پوری کی پوری فوج ہے اور یہ کر نہیں پا رہی ہے، اس پر غالب نہیں آ پا رہی ہے۔ لیکن وہاں پر رول یہ طے کیا گیا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے ایک بندہ آئے گا اور ایک بندہ فلسطینیوں کی طرف سے آئے گا، اور جو ان دونوں میں سے جیتے گا
وہی آج اسرائیل یا فلسطین کی فتح ہوگی۔ تو یہاں سے کوئی ایک بندہ نکل کے ہی نہیں جا رہا تھا کہ اس جاتی جلوت کا مقابلہ کرے، کیونکہ وہ قد و قامت میں اور اپنے لڑائی کے اور اس سارے معاملات میں بہت ہی ماہر ترین آدمی گنا جاتا تھا، اور ان کی طرف سے کوئی بندہ ایسا تیار نہیں تھا کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن خدا کبھی بھی ان جائنٹس کو یا ان بڑی بڑی فوجوں اور حکومتوں اور قوموں اور قبیلوں کو کبھی بھی خدا نے ان کو بھاری بھرکم نفری کے سبب سے نہیں شکست دیا۔ خدا نے ہمیشہ ہی اپنے چھوٹے سے کرندے اور چھوٹے سے نمبر سے ہمیشہ شکست دی ہے۔ تو یہاں پر بھی خدا ایسا ہی طریقہ استعمال کر رہا ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل قوم کی فوج میں سے کسی بڑے نوجوان کو نہیں اٹھایا، اور خدا نے بنی اسرائیل قوم کے ایک چھوٹے سے نوجوان کو، جو خدا کے شکر گزاری میں رہتا ہے، جو خدا میں مسرور رہتا ہے، جو خدا میں خوش رہتا ہے، جو خدا کی حق تعالیٰ کی ستائش کرتا ہے، اس بچے کو خدا نے اٹھایا اور اس کو جاتی جولت کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ یہ ہے ہمارا خدا۔ اور جب جاتی جولت کے سامنے کھڑا کیا تو اس نے کہا کہ یہ فلسطین ہوتا کون ہے؟ میں رب الفوج کے نام سے، ہاللیلویہ، میں رب الفوج کے نام سے تیری طرف آتا ہوں، ہاللیلویہ۔ اور پھر جب رب الفوج کے نام سے آپ آگے بڑھیں گے اور خدا ان کے نام سے آپ جنگ کو لڑیں گے، تو پھر خدا ان آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اور پھر کلام میں لکھا اس نے اپنے ان پتھروں میں سے جو اس کے بیگ میں تھے ایک پتھر نکالا، اپنے گلیل میں ڈالا اور اس کو گھما کے جب اس کو مارا تو جو جگہ اس کی خالی تھی اسی جگہ پر اس پتھر نے پوائنٹ کیا اور اس کے ماتھے میں وہ پتھر لگا اور وہ گر کر ڈھیر ہو گیا، اور اسی کی تلوار نکال کر داؤد نے اس کے سر کو کاٹ دیا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ سو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خداوند جو ہے وہ قادر مطلق ہے، اور خداوند مسرور رہنے والے ہر جنگ پر فاتح ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 9 باب کی 10ویں آیت خاص ہے جو کہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ حاصل کلام ہے۔ داؤد نے لکھا، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں، وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیں خدا ان کے نام کو جانیں اور اس پر توکل کریں اور اس کی پرستش کریں، اس میں مسرور رہیں، اس میں خوش رہیں، اس کی ستائش کریں، تاکہ ہر چیز پر غالب آ سکے۔ کمپلینس کرنے سے نہیں، شکر گزاری کرنے سے، اس میں خوش رہنے سے، اس میں مسرور رہنے سے اور اس کی ستائش کرنے سے ہم ہر سچویشن پر غالب آ سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔